ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر عرض کرتی ہیں کہ حضور جبریل نے مجھے سلام کہا ہے تو میں بھی جبریل کو جواب دیتی ہوں، میری طرف سے بھی جبریل کو سلام کہہ دیجیے۔ تو جن کا سلام فرشتوں کے سردار کو جائے اور فرشتوں کے سردار کا سلام جن کو آئے، اس ہستی کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور بتائیے تو صحیح، جب میں راضی ہوتی ہوں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، ناراض ہوتی ہوں تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم ناخوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ کبھی کسی خامد نے اپنی بیوی کے ان الفاظ پر، ایسے الفاظ پر بھی کبھی غور کیا ہے کہ میری بیوی کیسے مجھ سے ناراض ہوتی ہے، کب مجھ سے ناراض ہوتی ہے، کب مجھ سے راضی ہوتی ہے؟ یہ چیزیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی تھی وہ اسے اپنے پاس نہیں روکتی تھی، بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے ہی اس کو صدقہ فرما دیا کرتی تھی۔ آج تو جب بھی کسی کے پاس کچھ 4 ٹکے آ جاتے ہیں، پیسے آتے ہیں، تو بندہ سمجھتا ہے بس یہ سب کچھ میرے لیے ہی آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے لیے ہی آیا۔ لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ کسی اور کا بھی خیال کر لیا جاتا۔ کہا جاتا ہے ایک آدمی اس کے پیٹ میں درد ہوا اس لیے کہ اس نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا، تو وہ حکیم صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا حکیم صاحب میں نے کھانا زیادہ کھا لیا اس وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو حکیم صاحب اس کو پکڑ کر ایک اور مریض کے پاس لے گئے اور کہنے لگے اس کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، تو نہ کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تیرے پیٹ میں کھانے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، تو کم کھا لیتا اس کو بھی تھوڑا دے دیتا، نہ تیرے پیٹ میں درد ہوتی نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہوتے ہیں وانڈ کھاؤ تے کھانڈ کھاؤ، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اب عید کا موقع ہے، رمضان شریف ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو بار بار زکوٰۃ کا حکم ہے، فطرانے کا حکم ہے، صدقے کا حکم ہے، خیرات کا حکم ہے، نیاز کا حکم ہے، کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ دوسرے کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر لے۔ میرے استاد جی فرمایا کرتے ہیں پتر خوش ہویا کرو کہ کوئی تھوڑے کو آ کے کھا جاندہ ہے، پی جاندہ ہے، یہ وہ دی قسمت دا سی انہیں کھا لیا، حق اے تے نہیں سی کہ وہ اپی آ کے کھاندا، حق اے سی جیڑی چیز تھوڑے کول آئی ہے پہلا پتہ تے کر دے ایک دی قسمت دی ہے، پھر او بندہ لب دے، پھر او بندے دے کول جاندے، جے کچی چیز سی تے پکا کے لے کے جاندے، جے ویسے ہی انہوں کھلان والی سی وہ دی قسمت دی سی تے پھر او دے کو لے کے جاندے، انہوں اچھی جگہ بٹھا کے اپنی نیوی جگہ بہ کے تے پھر او دے منہ کھول کے او چیز توڑ کے او دے منہ وچ پاندے اے حق سی، اے شکر کرو کہ انہیں اپنی قسمت آپ ہی تواڈے کول آ کے کھا لئی، تانوں اینا کشٹ نہیں کٹنا پیا، اتنا سفر نہیں تمہیں کرنا پڑا۔ یہ تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی قسمت کا کھا گیا، اور ہم کیا کہتے ہیں یار سانو صلح ہی نہیں سو ماری۔ تو خیال کرو ایک دوسرے کو جب کھلانا تو ہے ہی دل سے کھلاؤ، کیونکہ یہ اس کی قسمت کا ہے، آپ اس کو نہ بھی کھلانا چاہو اگر اس کی قسمت کا ہے وہ کھا ہی لے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صدقہ و خیرات آتا ہے نا، جتنے بھی پیسہ روپیہ آتا ہے، صدقہ کرنے کا حکم آتا ہے، نیاز کا حکم آتا ہے، نظر کا حکم آتا ہے، منت کا حکم آتا ہے، یہ زکوٰۃ کا حکم آتا ہے، صدقہ فطر ہے، مختلف ہے، عشر ہے، خمس ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں کس لیے رکھی گئی ہیں شریعت میں کہ غریبوں کو دو یا ان کو دو جن کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح تم آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ کھا رہے ہو، پی رہے ہو،
پہن رہے ہو، جن کو اللہ نے ابھی یہ سہولتیں نہیں دی، اللہ نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری لگا دی ہے، اب تم ان کی سہولتوں کا خیال کرو۔ تو مختلف بہانے ہیں نا جی اللہ کی رحمت کے کہ اس نے بخشنا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندے کے وہ گناہ جو معاف ہونے والے نہیں ہوتے، جب بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اس وقت میں کہ جب بندہ خود بھی تکلیف میں ہوتا ہے، یا پھر اس وقت میں کہ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے پاس دین کو اگر 100% لیا جائے تو 75% دین ان سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے، سارے ہی نجاست کے اور پاکی کے مسائل، طہارت وغیرہ کے مسائل، یہ سارے کے سارے تقریباً، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت محمدیہ کی سب سے بڑی مفتیہ تھی۔ حج کے موقع پر آپ کا خیمہ لگایا جاتا تھا، بیت اللہ شریف کے قریب آپ کا خیمہ لگایا جاتا تھا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، آ کر آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، پوری دنیا سے۔ آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا ہوا کہ جس سے پوری دنیا کے لوگ ایک ہی جگہ پر آ کر کوئی مسئلہ پوچھیں اور وہ مسئلہ ڈائریکٹلی اس نے سرکار سے سنا۔ تو سب سے بڑی مفتیہ امت محمدیہ کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے یہ وہ جنگ تھی کہ جس جنگ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زیادہ سامان بھی میسر نہیں تھا، اور وہ جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ بھی پاس نہیں تھا، تیر بھی زیادہ نہیں تھے، تلواریں بھی زیادہ نہیں تھی، نیزے بھی پاس زیادہ نہیں تھے، بھالے بھی نہیں تھے، سواری بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، یعنی یوں سمجھیے نہ ہونے کے برابر چیزیں تھیں، اور ادھر دشمن کے پاس سب کچھ تھا اور وافر تھا۔ تعداد بھی مسلمانوں کی اتنی زیادہ نہیں تھی، ادھر ان کی ڈبل تعداد تھی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مالک، یہ چند ایک وہ لوگ جو تیرے چنیدہ ہیں، تیرے محبوب کے چنیدہ ہیں، یا اللہ میں لے کر یہ ساری جمع پونجی تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں تیرے حکم کے مطابق، اب یہ اسلام یا تو یہیں پہ ختم ہو جائے گا یا پھر تو مہربانی فرمائے گا تو یہاں سے عروج پائے گا، تو یا اللہ تیری مہربانی ہے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی فرما دے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر آپ کو فتح عطا فرمائی، اور فتح بھی اس طرح عطا فرمائی کہ کافروں کے دانت کٹے ہوئے، ان کو امید ہی نہیں تھی، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے سے لوگوں نے اتنے بہادر لوگوں کو نیچے رکھ لیا اور زیر کر دیا، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ جب بندہ جذبہ جہاد سے سرشار ہوتا ہے اور اللہ اور رسول کا حکم مان کر چلتا ہے، بندہ نکل پڑے اللہ راہیں خود بخود کھول دیتا ہے۔ بندے کا کام ہے کوشش کرنا، اللہ مہربانی فرما ہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو میری بارگاہ کی طرف نکل کر دیکھ، میری راہ میں نکل کر دیکھ، رستے نہ بھی ہوں گے میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں تیرے لیے رستے کھلوا دوں گا، تو اکیلا نکل، تیرے ساتھ پورا قافلہ بنا دوں گا، بس تو میری راہ میں نکل کر ایک مرتبہ دیکھ۔ بالکل اسی طرح اللہ کی راہ میں دے کر بھی دیکھیں، اللہ کی راہ میں نکل کر بھی دیکھیں، اللہ کی مدد و نصرت انشاءاللہ شامل حال ہو جائے گی۔ خاص طور پر فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہم سب کو دعا ضرور کرنی چاہیے۔ یہ تو کم از کم ہمارا بس ہے نا، اتنا بس تو ہمارا ہے، ہم چند دن باتیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے جس کے اوپر پریشانی آتی ہے اس کو کبھی نہیں بھولتی۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی نظروں کے سامنے ان کے والدین شہید ہو رہے ہیں، بلکہ اب یوں کہہ سکتے ہیں ان کے پرخچے اڑ رہے ہیں، تو والدین جب سامنے بچے کے فوت ہوں گے، جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو کیا خیال ہے، کیا پھر اس کو دہشت گرد کہا جائے گا؟ جب وہ اپنا معاملہ سامنے رکھے گا اور دیکھے گا کہ میں تو ہوں ہی جنگی حالت میں، پیدا ہی میں تو جنگی حالت میں ہوا ہوں، تو مجھ سے جہاد کیسے رک سکتا ہے؟ میرے اوپر بھی، میرے خاندان کے اوپر بھی، میری قوم کے اوپر بھی اتنے ظلم ہوئے ہیں،
میرے اوپر تو جہاد فرض ہی تھا جب میں پیدا ہوا ہوں، اور جب تک میں شہید نہیں ہو جاتا آخری سانس تک میرے اوپر جہاد فرض رہے گا، تو وہ کیسے پیچھے ہٹے گا؟ تو یہ یاد رکھ لیں کبھی ہم ان کا ساتھ نہ دیں کہ جو ایسے لوگوں کو پھر دہشت گرد کہیں۔ کشمیر کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں، جن کا بس چلتا ہے، جن کی بات پہنچ سکتی ہے وہ ضرور پہنچائیں کہ یار خدا کا خوف کھاؤ، خدا کا خوف کھاؤ۔ کم از کم حکمرانوں تک جن کی بات پہنچ سکتی ہو، جس کی پہنچ ہو بھائی، جس کی اپروچ ہو، ان تک کم از کم ایک مرتبہ کہنے کا صرف حق ادا کر لیں۔ کم از کم اللہ رسول کی بارگاہ میں یہ ہم عرض کرنے والے بن جائیں، ہم نے جتنا ہو سکا تھا اپنے لیے کوشش کر دی تھی، تو مالک اتنا ہی ہمارا بس تھا، تو مہربانی فرما، تو انشاءاللہ ہماری پھر جان چھوٹ جائے گی، وگرنہ سارے ہی ہم مجرم ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ان کی مصنوعات کا اگر ہو سکے تو ضرور بائیکاٹ کر لیں، اگر ہو سکے تو بائیکاٹ کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہو اور کوئی بندہ وہاں پر موجود تو نہ ہو لیکن کہے اچھا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہی ہو رہا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ وہاں موجود تھا اور اس نے اس ظلم کو روکا نہیں، اس کے پاس طاقت بھی تھی پھر بھی نہ وہ روک سکا، وہ ایسا ہی ہے۔ اور فرمایا جو ایک ایسا جو وہاں موجود تو ہے، اس کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا، مگر وہ سوچتا یہ ضرور ہے نہیں یار یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو فرمایا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ تو آج ہم چلو وہاں موجود نہیں ہیں، کم از کم اس چیز کو برا تو جانیں اور ان لوگوں کا ساتھ تو نہ دیں جو ان کو بھی برا نہیں کہتے، جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر۔ تو فلسطین کے لوگ، غزہ کے لوگ یہ مظلوم مسلمز ہیں، اس لیے ان کے لیے کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دشمنوں کے ساتھ، جو دشمن ہے اسرائیل ہے اس کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں، ان کی مصنوعات کا کم از کم ہم بائیکاٹ کر کے تو ان کا تھوڑا سا ساتھ تو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جذبہ جہاد سے سرشار فرمائے۔ اعتکاف کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس میں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان مبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث پاک سے 2 مسئلے ہمارے سامنے آئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ مرد اعتکاف کر سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو ازواج مطہرات عورت بھی تھیں، تو عورت ہونے کے ناطے انہوں نے بھی اعتکاف کیا، تو عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ ہمارے فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں چونکہ آج کل مساجد میں وہ سلسلہ نہیں رہا، وگرنہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن چونکہ مساجد میں فتنے کا خوف ہے تو ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی عورتوں کو ہمارے فقہاء نے منع فرمایا۔ وہ کہتے ہیں گھر کے اندر بہترین نماز عورت کی یہ ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر اور پردے میں جتنا پیچھے ہو کے جا کے پڑھ سکتی ہے وہ پڑھ لے۔ اسی طرح اعتکاف بھی عورت اپنے گھر کے اندر کرے گی، اس کی بھی سنت ادا ہو جائے گی، اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اور مرد کے لیے 10 دن کا اعتکاف ہے، اور وہ بھی رمضان شریف کے آخری عشرے کا، وہ 10 ہو جائیں یا 9 دن ہو جائیں، کیونکہ کبھی 29 کا بھی رمضان ہوتا ہے، چاند کا جو مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو جو 20 دن کا اعتکاف کرنا چاہے یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اگر کوئی پورے مہینے کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں اگر گزرتے تو بغیر ٹھہرے حسب معمول گزر جاتے اور اس کا حال چال بس پوچھ لیتے۔ اچھا، یہ حدیث پاک میں نے کیوں آپ کے سامنے پیش کی، اس کا مطلب آپ کچھ غلط نہ سمجھ لیجئے گا۔ کچھ لوگ مثال کے طور پہ ایسی مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، جیسے ہمارے قبرستان والی بہار مدینہ مسجد ہے، تو وہاں پر اگر کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے وہ جامع مسجد نہیں ہے۔ جامع مسجد مین کہ وہ جمعہ وہاں پر نہیں ہوتا، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔
تو جو ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ کے لیے اس کو وہاں سے چل کر اس مسجد میں آنا پڑے گا جہاں پر جمعہ پڑھا جاتا ہے، جہاں پر جمعہ ہوتا ہے۔ تو جو جمعہ والی مسجد ہے یعنی جامع مسجد ہے، وہاں تک چل کے آئے، رستے میں اگر کسی کا حال چال پوچھ لے، السلام علیکم وعلیکم السلام اگر کر لے تو اس سے اس کے اعتکاف میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ حدیث پاک میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو سلام لینے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اسی طرح رستے میں حال چال پوچھنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن جتنی آسانی دیتے ہیں نا جی اتنا ہی زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حالت اس طرح کی ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو اعتکاف میں ہوتے تھے وہ ایک رومال لے لیتے تھے، ایسے نقاب کر لیتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ ہمارے جیسا نہیں ہے بلکہ یہ کچھ خاص حالت میں ہے۔ اور رمضان شریف کے اگر ان دنوں میں ہوتا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ اعتکاف کی حالت میں ہے، تو یہ ایسی جگہ پر اعتکاف کر رہا ہے کہ جہاں پر جمعہ نہیں پڑھا جاتا، اب یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو بہرحال بچا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی حال چال پوچھ لے، السلام علیکم وعلیکم السلام ہو جائے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ تو جو ایک دن کا اعتکاف کرے اس کے لیے اتنا اجر ہے، تو جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا سوچو اس کے لیے کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اور حج اور عمروں کا ثواب بھی، یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ جو اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو حج اور عمروں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کو بار بار زندگی میں یہ شرف ملا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے۔ مولا علی کی شان یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی دیر تک سرگوشی کی، آہستہ سی آواز میں بات کی کافی دیر تک۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس طرح دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ آج تو علی کے ساتھ، آج تو اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر تک سرگوشی کی ہے، بڑی دیر تک سرگوشی کی ہے۔ آپ جب اس طرح کی باتیں صحابہ کرام نے کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو صحابہ، آج میں نے نہیں خود اللہ نے علی سے سرگوشی کی ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو کسی اور صحابی کو میسر نہیں آئی ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ختم نبوت بھی ثابت ہوئی اور مولا علی کی شان بھی ثابت ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو علم کا اور حکمت کا شہر کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگوں نے اس حدیث پاک کو، بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، ہم کہتے ہیں چلو نہ مانو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تو بہت واضح ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ایک آدمی جو بڑا اپنے آپ کو علم والا سمجھتا تھا، بڑا تیز ترار اپنے آپ کو سمجھتا تھا، کہنے لگا آج تو علی کی نماز قضا کروا کے چھوڑوں گا، آج تو علی سے نماز چھڑوا ہی دوں گا، میں سوال ہی ایسا پوچھوں گا کہ علی جواب دیتے دیتے وقت لگا دیں گے اور نماز کا ٹائم ہی گزر جائے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جا رہے تھے نماز کے لیے، اس نے پوچھا کہ حضور ایک سوال کرنا ہے، بس ایک ہی سوال کرنا ہے۔ فرمایا پوچھو، جلدی کرو نماز کا وقت ہے۔ تو اس نے کہا جی ایسا ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ تو اس نے سوچا تھا وہ بتائیں گے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک جملے میں بات ختم کی۔ فرمایا جن کے کان نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتے ہیں۔ بات ہی ختم کر دی۔ حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سوچئے اگر دروازے کا اتنا علم ہے تو شہر کے علم کا عالم کیا ہوگا؟
علی کا اتنا علم ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب پر مہربانی فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی ہستیوں کا فیض عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر چل کر اپنی زندگیوں کو اللہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا کر لیجیے۔